بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 20 سے ہم آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری جاتی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ نشانیاں تو خیر مختلف مقاصد کے لیے مانگی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جس مقصد کے لیے نشانی مانگ رہے تھے وہ مقصد ہے کہ عذاب آئے گا۔ یہ کہتے تھے کہ یہ جو عذاب کے بارے میں ہمیں بار بار آپ خبردار کر رہے ہیں، تو یا تو آ جائے یا پھر کوئی نشانی آئے نا، جس کے آنے سے ہم کو یہ خیال ہو کہ نہیں واقعی عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، ان سے کہہ دو کہ غیب کے سارے معاملات تو اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ یعنی عذاب کب آئے گا، عذاب کی کوئی نشانی آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ غیب کے معاملات ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں سے کسی کو باخبر نہیں کرتا۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یہی بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اس کا مقصد ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ معاملات کا فیصلہ خود سے کرتا ہے، اور بہت سی حکمتیں مصلحتیں وہ ہوتی ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، وہ کسی اور کو اس سے آگاہ نہیں کرتا۔ یہی تو آزمائش ہے، یعنی خدا تعالیٰ ہم سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، وہ ہم کو اس دنیا میں جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس پر صحیح رویہ مانگتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ وہی ہے کہ جو امور کی تدبیر کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے اور فیصلے کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ کوئی غلط نہیں ہوتا، ہم کو اپنے آپ کو اس کے فیصلوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ غیب کے معاملات وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، ان سے کہو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی میرے پاس بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے، میں خود سے تمہیں نہیں بتا سکتا کہ تم پر عذاب کب آئے گا، میں تو صرف تم کو یہ بتا سکتا ہوں کہ غلط رویے پر انسان کی اگر وہ رسولوں کے زمانے میں ہے تو اسی دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے قوم کی، وہ پکڑ عین کس وقت ہوگی یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ غیب کے معاملات ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، چنانچہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ انتظار سے مراد یہ نہیں کہ مجھے کوئی بڑی اس بارے میں خوشی ہوگی کہ تمہارے اوپر عذاب آئے، لیکن بہرحال تم نے اگر غلط رویہ اختیار کر لیا ہے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب تم جو کچھ کر رہے ہو کرو اور ذرا انتظار کرو، فیصلہ بہرحال آ جائے گا۔ دنیا میں بھی جو معاملات ہیں ظاہر ہے اس میں ہم کو یہی بتایا گیا ہے، ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن وقت کب آئے گا یہ ہم نہیں جان سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ آپ کی فرمائش پہ آ جائے ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم ان کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا مزہ،
من بعد ضراء مستہم، اس کے بعد کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیات کے بارے میں، نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں، ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ہم ان کو بات سمجھانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ رحمت، آسانیاں، خوشیاں دینے کے بعد کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، تاکہ ان کا رویہ ٹھیک ہو، مگر وہ اس سے تو کچھ نہیں سیکھتے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے بارے میں وہ ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ اس کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ جی یہ تو بس ایسے ہی انہوں نے ہم کو ڈرایا دھمکایا ہے، اور اصل میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ بھی جائے گی تو آخر اس سے کیا ہم کو فرق پڑے گا؟ پھر کوئی بہانہ بنا لیں گے، پھر کوئی اسی طرح کی ایسی ٹیڑھی بات کریں گے جس سے کہ حقیقت کو جاننے سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ انسان کی نعمتوں کو پا کر مگن ہو جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو فلسفہ بناتا ہے جی کہ تو تکلیف اصل میں اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ اس کے پیچھے یہ اور یہ غلط کام ہو گئے۔ تو دنیا میں ہوتا ہی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں جب ہم صحیح پلاننگ کرتے ہیں، برے حالات ہوتے ہیں جب ہماری پلاننگ میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ نہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ انسان کو جب تکلیف آتی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں کسی چین کے کسی پروونس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن باقی لوگوں کا اس میں کیا قصور تھا؟ سارے کے سارے انسان ایک آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بالا تر جو پلاننگ ہے اللہ کی، اس میں اس کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جن فیصلوں میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے اور ان کو اس بات پر مائل کیا جائے، ابھارا جائے کہ وہ زندگی کے بارے میں صحیح فیصلے کریں، خدا تعالیٰ کے بارے میں صحیح رویے اختیار کریں۔ تو فرمایا کہ جب ہم چکھاتے ہیں اس انسان کو رحمت کا مزہ، رحمت کا، نعمتوں کا تجربہ، اس کے بعد کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہوتی ہے تو وہ ہماری آیات کے بارے میں ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے، ٹال مٹول کرنے لگتا ہے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، ان کو بتا دو کہ اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے، یعنی جب اس کا فیصلہ آ جائے گا تو تمہاری یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اس میں تمہیں کوئی مزید پھر مہلت نہیں ملے گی۔ خدا تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اس کی طرف سے جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں وقتی طور پر تم کو اچھے حالات سے بھی گزارے، تکلیف کے حالات سے بھی گزارے، اور تمہیں موقع فراہم کرے کہ تم اپنے رویے کو درست کر لو۔ لیکن اگر انسان اس سے نہیں سیکھتا تو پھر اللہ کی طرف سے جو پلاننگ ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کے معاملے میں جو فیصلے ہیں وہ بہت جلد ہونے والے ہیں، اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ فرمایا انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے فرشتے جو کچھ تم ہیلے کر رہے ہو، جو تم باتیں بنا رہے ہو، ان کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی خدا کے ہاں حساب کتاب اٹل ہے، وہ ایسے ہوگا یعنی جو ہو کے رہے گا، اٹس دیئر۔ ذرا آخر میں یہ پلیز پوچھنے، ورنہ میری وہ فلو ختم ہو جاتا ہے۔ وہ انیویٹیبل ہے، اس کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو جب طے ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے ہاں اس کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس نے اس حساب کتاب کے مقصد کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ لکھیں اور لوگوں کے بارے میں
جو کچھ ان کی پرفارمنس ہے وہ ایسے قیامت کے روز اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں کہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے، کوئی بھاگ کے نہ جا سکے۔ آج دنیا میں اس کا بالکل امکان ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا کے نکل جائے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے کہ جو تمہیں سیر کراتا ہے، سفر کراتا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ یہ اب مثال دی ہے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ یہ عام مشاہدہ ہے انسان کا کہ اللہ انسانوں کو سفر کراتا ہے، کبھی وہ خشکی میں ہوتا ہے، کبھی پانی میں، سمندر میں ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبہ، اب پانی کے سفر کی ایک مثال دی گئی، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر سازگار موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں، یعنی کشتی چلتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ ہوا آتی ہے کہ جو ہوا اس کو اس طرف، اس سمت لے جاتی ہے جہاں کے جانا مقصود ہو۔ بریح طیبہ یہی کہا گیا ہے، یعنی وہ ہوا کہ جو پاکیزہ ہے، جو موافق ہے، جو آپ سمجھیں کہ بالکل اپروپریٹ ہے اس کام کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، یعنی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کو جان کر مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاسک ہے، ہمارا کام وہ پورا ہونے والا ہے۔ فرمایا جاءتھا ریح عاصف، تو آ جاتی ہے ان کے اوپر تیز ہوا، وجاءہم الموج، اور موجیں ان کے اوپر آنے لگتی ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طوفان آ گیا، من کل مکان، ہر طرف سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب تو وہ گھیر لیے گئے، اب وہ بچنے والے نہیں ہو سکتے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کی اطاعت کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، یعنی اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اب ہم کو موقع ملے گا تو ہم دین، اوبیڈینس اس کے لیے خالص کر دیں گے۔ لئن انجیتنا، اگر تو نے ہم کو نجات دی، من ہذہ، اس مشکل سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ انسان کا عجیب معاملہ ہے، جب وہ مشکل میں آتا ہے تو بے چین ہو کے، بے قرار ہو کے اللہ کو پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے ہم کو نجات دے دی تو پھر ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے، ہم تیری ہی فرما برداری کریں گے، تیرے ہی کہے پر ہم چلیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں ادھم مچاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بغیر حق کے ہے، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی خود تمہارے ہی خلاف پڑے گی، یعنی اس وقت جو تم حد سے آگے بڑھ گئے ہو، جو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کا نقصان تمہیں کو ہوگا۔ یہ انسان کی بڑی بدنصیبی ہے کہ دنیا میں جس طرح سے وہ پرفارم کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہم باتیں بناتے ہیں، ہم اعتراضات کرتے ہیں، اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی، جو ہماری طبیعت پہ شاق گزرتی ہے، طبیعت کو اس سے مشکل پیش آتی ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری سرکشی ہے یہ تمہارے خلاف پڑے گی، اس کا نقصان تمہیں کو ہوگا۔
متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ تم ایکسپیرینس کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تم یہ باغیانہ رویہ اختیار کر رہے ہو، خدا کی حدود سے آگے بڑھ رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑے دنوں کے لیے ساز و سامان ہے۔ یہ تم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ تمہارے سروائیول کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ تو دینا تھا نا۔ یعنی اللہ نے اس زندگی کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ اس کے ڈیزائن میں ہم کو ضرورتوں کے ساتھ جینے کا موقع دیا ہے۔ وہ ضرورتیں ختم ہو جائیں تو زندگی ختم ہو جائے۔ تو یہ جو ضرورتیں ہیں، کھانا پینا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ متاع الحیات الدنیا ہے، دنیا کی زندگی میں جینے کا سامان ہے، جس کو انسان اصل مقصد بنا دیتا ہے۔ اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اصل میرا ٹارگٹ ہے، گول ہے، اسی میں جینا ہے، اسی کو انجوائے کرنا ہے۔ فرمایا ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا، فتنبئکم، پھر فننبئکم، پھر ہم تم کو بتا دیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت دنیا کی زندگی کے دھوکے نے تمہیں ایسے اصل حقیقت سے بے پرواہ کر لیا ہے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اپنے بہتری کے لیے، وہ اصل میں تمہارے خلاف پڑے گی، اس سے تم ہی کو نقصان ہوگا، تم اس سے پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ کمائن انزلناہ من السماء، کہ جیسے پانی ہو جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ یعنی دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں بالکل غافل کر دیا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے اتارا۔ فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، پھر کیا ہوا کہ زمین کی نباتات اس سے نکلی گھنی، خوب گہری، اور وہ جنہیں انسان بھی کھاتے ہیں اور ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ زمین اپنی رونق پر آ جاتی ہے اور اپنا وزینت بناؤ سنگھار کر لیتی ہے۔ یعنی بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین کے جو بالکل سوکھی مری ہوئی پڑی تھی، اس میں ایک مرتبہ پھر جان آ گئی، وہ خوشنما ہو گئی۔ فرمایا کہ وَظَنَّ أَنَّهَا أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں اس پر پوری قدرت حاصل ہے، فصل پک گئی ہے، اپنے آخری مراحل کو پہنچ گئی ہے، ہمیں اب موقع حاصل ہوگا، ہم جائیں گے، اس کو کاٹیں گے، پھل اس سے توڑیں گے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا حکم آ جاتا ہے اس پر رات کو یا دن، اچانک۔ یعنی انسان اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس فصل کو کاٹنا ہے، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ، یعنی کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی آندھی وہ آتی ہے، اور فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، وہ ایسے آتی ہے کہ وہ اسے کاٹ کر ڈھیر کر دیتی ہے، ایسے کہ گویا کہ وہ اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ فرمایا کہ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح سے ہم آیات کو پیش کرتے ہیں
ان لوگوں کے لیے کہ جو غور کرنے والے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ نفصل الآیات، یعنی ہم انسانی زندگی کے بارے میں مثالوں کے ساتھ ان پر واضح کرتے ہیں، وہ مثالیں کہ جو لوگ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، زندگی کے مختلف احوال اور واقعات، کہ انسان بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ زندگی پر اس کو پورا کنٹرول ہے، کامیابی سامنے ہے، منزل نظر آ رہی ہے، اور اچانک خاتمہ ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور فصل کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ انسان کی بڑی پلاننگ ہوتی ہے، زندگی میں وہ بڑے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے سوچا تھا وہ ایک دھوکہ تھا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں جو زندگی کی رونق ہے، اس کی خوش نمائی ہے، وہ انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے صحیح بات کو جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کے راستے میں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت۔ لوگ اس دنیا کے زندگی کے فریب میں ہیں، یہاں پر وہ کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اللہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ سلامتی کے گھر کی طرف آئیں، یعنی اس جگہ آئیں، اس جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جہاں نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ رہنمائی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ نے انسانوں کے لیے طے کی ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ مبنی ہوتا ہے اس بنیاد پر، اس بات پر کہ بندہ خود انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے، وہ ہدایت کا طلبگار ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کے امتحان کو ڈیزائن کرنے کے بعد اپنا پیغام بھیجا، جس پیغام میں وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس دنیا کی زندگی کو کہ جس میں جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ وقتی ہے، اس سے دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ اس کے مقابلے میں اس زندگی کو میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو کہ جو زندگی سلامتی کی زندگی ہے، جس میں کبھی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں سلامتی نہیں ہے، اس میں جو ہوتی ہے نا ٹیمپرری سلامتی، اس کو پتہ ہے ہم انجوائے کرتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ اس میں یا مستقبل کا خوف ہے یا ماضی کا غم ہے۔ اس کی بالکل سادہ حالیہ مثال، میرا وہ دوست ہے جس کے ساتھ ہم بڑا اچھا وقت گزارتے تھے، اور مگر یہ اندیشہ تھا کہ بھائی کوئی بھی چلا جائے گا، وہ خاص طور پر وہ تو ایسے جملے بولتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے، بٹ ہی واز ادروائز اوکے۔ مگر اس اوکے میں بھی ایک خطرہ تھا۔ ایک مرتبہ ریسنٹلی اس نے جملہ بولا کہ یہ جو اگلی ہماری گیٹ ٹوگیدر ہوگی کس نے دیکھی؟ سو یہ کیا ہے؟ یہ مستقبل کا خوف ہے۔ Who will be there to be a part of it؟ اور اب وہ چلا گیا تو ماضی کا غم ہے، یا مستقبل کا اندیشہ یا ماضی کا پچھتاوا۔ یہی زندگی ہے، ساری زندگی یہی ہے کہ یا ہمیں اندیشہ ہے، لیٹس فیس اٹ، وہ ہم آپس میں گپے مارتے ہیں، انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھلا لیں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اور جن لوگوں کے پاس اللہ کا یہ پیغام نہیں ہے وہ اس کو بھلانے کے لیے کو پیتے پلاتے بھی ہیں
تاکہ غفلت سی طاری ہو جائے، تاکہ وہ اندیشے باقی نہ رہیں، مگر یہ تو دھوکے ہیں بھائی. وہ اندیشے ریئل اندیشے ہیں، یعنی آدمی کو جانا ہے اور جب کچھ چلا جاتا ہے تو غم ہوتا ہے ماضی کا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اور اس میں ایک وقتی آسانیاں دینے کے بعد اور کچھ مشکلات ڈالنے کے بعد تمہیں اصل میں دعوت دے رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. مگر یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہدایت کے معاملے میں وہ کوئی گھپلا نہیں ہونے دے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ساتھ اپنے سارے فیملی کو ٹبر کو لے جائیے، اس کو بھی ہدایت مل جائے. نہیں، ہدایت کے معاملے میں اللہ نے یہ ایک اسٹرکٹ رول بنایا ہوا ہے کہ نمبر 1، آپ سب آزاد ہیں، سب کے سب آزاد ہیں. ایوری بڈی ٹیکس ہز ہر اون ڈیسیشنز. نمبر 2، سب کو معلوم ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یعنی موٹا موٹا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. نمبر 3، جو اچھا ہے وہ مشکل ہے، جو برا ہے وہ اٹریکٹیو ہے، جنرلی اسپیکنگ. یہ سب کر کے بھیج دیا، جاؤ اور کھیلو اب. اور اس کے بعد جو آپ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیشنز لیتے ہیں اور وہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی پر، یعنی میں برائی کو برائی جانتے ہوئے جب کرتا ہوں اور کرنے کے بعد میرے اندر پچھتاوا پیدا ہوتا ہے اور میں اس پچھتاوے کو ضائع کر دیتا ہوں اور پھر اس برائی کو مزید کرتا ہوں اور پھر کچھ نہ کچھ پچھتاوا پیدا ہوتا ہے اور پھر میں اس کو اگنور کرتا ہوں، تو میری پرسنالٹی بگڑ جاتی ہے. اور وہ بگڑتے بگڑتے بعض اوقات اتنی بگڑ جاتی ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتی ہے. سو یہ دنیا کا امتحان ہے. اس امتحان کو خدا نے ڈیزائن کیا ہے اور وہی چلا رہا ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہدایت کس کو دینی ہے. تو فرمایا کہ دنیا کو اس نے ایسے بنایا ہے کہ انسان اگر سمجھدار ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ دنیا نہیں اصل جگہ جہاں کے دل لگانا ہے، بلکہ یہاں صحیح رویہ اختیار کر کے اس دنیا کے لیے پلاننگ کرنی ہے یا تیاری کرنی ہے جو سلامتی کا گھر ہے. اور اللہ اسی کی دعوت دیتا ہے، لیکن دعوت دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے وہ ہدایت دے گا، گائیڈ کرے گا انہی کو جن کو وہ چاہے گا سیدھے راستے کی طرف، جو ادھر لے جائے گا. یعنی جو بندہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے فریڈم کو ٹھیک استعمال کرے گا. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید ہے. یعنی یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے آخرت میں حساب کتاب کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ لوگ اچھائیاں کریں گے تو ان کو ان کی اچھائی کی ویلیو کے مطابق ملے گا اور مزید بھی ملے گا. چنانچہ اس کو قرآن نے ایسے ڈسکرائب کیا کہ جس نے کوئی نیکی کی اس کو 10 گنا ملے گا. ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایسے جیسے کہ ایک بیج سے نکلیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 بیج، یعنی 700. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واضح فرمایا کہ ایک شخص جب نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. 10 گنا سے 700 گنا تک، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے نیکی کس جذبے کے تحت کی، کس جذبے کے ساتھ کی، آپ کا کتنا خلوص تھا، آپ نے کتنی قربانی دی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ نے اپنا قانون بتایا کہ وہ لوگ کہ جو نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ان کو بدلے میں بھلائی ملے گی اور زیادہ بھی ملے گا. وہ ہے نا سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جنت کا ذکر کرنے کے بعد کہ بھائی
اچھائی بھلائی احسان کا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے سوائے بھلائی کے، اچھائی کے؟ تم نے اچھا کیا، یہ تمہیں اچھی زندگی مل رہی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یعنی دو کامیابیاں ہوں گی جنت والوں کو۔ ایک کامیابی یہ کہ ان کی نیکیوں پر ان کو اجر ملے گا، اور اجر زیادہ ملے گا ان کی نیکیوں کے ویلیو سے۔ اور ایک اور کامیابی، پرابلی زیادہ بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ ناکامی سے بچ جائیں گے، ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے، جس کا ذکر ہوا کہ ان کے چہروں کے اوپر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ وہ ذلیل ہوں گے، نہ ذلت چھائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گے۔ صرف ایک ہی پرابلم ہے اس میں صرف ایک ہی پرابلم ہے، اور وہ یہ کہ یہ ادھار ہے، یہ ادھار ہے۔ اور دنیا میں ایک ہی ایڈوانٹیج ہے، وہ نقد ہے۔ تو دنیا میں آپ کو سب نظر آ جاتا ہے، یہ تو وعدہ ہے نا، تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ سو یہ ایک مشکل ہے اس میں۔ باقی ساری کامیابی خدا تعالیٰ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ یہی ملنے والا ہے۔ اس کے برعکس والذین کسبوا السیئات، یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ اپوزٹس کو بیان کرتا ہے۔ جنت اور اہل جنت کی کامیابی کو بیان کرنے کے بعد اب جہنم کو بیان کر رہا ہے کہ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جو برائیاں جنہوں نے کمائی، یعنی اس کے بالمقابل وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں۔ لفظ کسب ہے قرآن مجید میں، یہ جو آپ کماتے ہیں نا، اس کے لیے عام طور پر کسب کمائی استعمال نہیں ہوا، اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ جو آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا کھیت ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کے آفس ہیں، جہاں جا کے آپ رزق پاتے ہیں، آپ کمائی کرتے ہیں، یہ کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن کمائی کیا ہے؟ جو آپ عمل کرتے ہیں، دیٹ از واٹ یو ارن۔ یہ آپ کی دنیا کی زندگی کی اچھائی اور برائی کی پرفارمنس ہے جو آپ کی کرنسی بنے گی وہاں۔ سو اس کو قرآن کہتا ہے کمانا۔ فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلہا، تو ان کی برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا۔ اچھائی برابر اینڈ ان ایڈیشن، برائی صرف برائی، جتنا وزن اتنی سزا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ اس کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ اتنی ہی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات واضح کر دی، اور یہ بات درمیان میں روک کے واضح کی ہے۔ جملہ بھی پچھلا جاری ہے آگے، لیکن یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس غلط فہمی میں مت رہو کہ تمہیں کوئی اور آ کے بچائے گا، تمہاری کوئی سفارش ہو جائے گی، خار ہیں بدکار ہیں مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ محبوب نے تو بتا دیا کہ کیا تم نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اب تمہاری پرفارمنس ہے۔ تو فرمایا کہ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے ہاں سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات کا ٹکڑا یا ٹکڑے ان کے اوپر ڈھانک دیے گئے ہیں۔ یعنی وہ جو آدمی کبھی کسی جرم کرنے والے کو اچانک پکڑ لے تو صاف چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا۔ وہ انسان کا کے اوپر جو ایک ایکسپریشن آتا ہے، کچھ کمپلیکشن ہے اس کا، وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر ہوگا وہاں۔ فرمایا کہ
اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد کون سی آیت ہے جناب؟ اس کے بعد 28 ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً، ان سب کو، ساروں کو، یعنی یہ لوگ جن کا حساب کتاب ہونے والا ہے اور ان کے سفارشی اور جن کو پوچھتے تھے، ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شریک ٹھہرائے، جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ مکانکم انتم وشرکاءکم، اسٹاپ دیر، رک جاؤ اپنی جگہ پر، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سین ہے کہ جس میں وہ آگے جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے اچانک آواز آئے گی، رک جاؤ یہاں، تم بھی اور تمہارے شرکا بھی۔ ظاہر ہے یہ جو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، ان کو احساس دلانے کے لیے کہیں گے کہ تم نے کیا کیا، یہ کہاں ہے تمہارے مددگار، تو ان کو روک دیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر یہ ہوگا کہ ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، ان کو روکا جائے گا، جدائی ڈال دی جائے گی۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی تم جب ہمارے آگے جھکتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، تو ہم کو تو کچھ بھی نہیں پہنچتا تھا، وی ہیڈ نو آئیڈیا، تم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، تم یہ ہماری عبادت تھوڑی کر رہے تھے، عبادت تو صرف اللہ کی ہو سکتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے، کیا؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ آبویسلی ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی نا، اب سوچئے کہ پتہ لگے جی کہ وہ کہہ رہے جی کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، تو کہیں گے جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ کا ولی کبھی کہہ سکتا ہے کہ آؤ ہمارے مزار پر اور ہمیں پوجو کہ جی آپ ہمیں بچا لیں، تو کہیں گے جی ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہی بات ہے جو قرآن مجید نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ تم نے کہا تھا کہ تم میرے بیٹے اور تمہاری ماں بھی میرے ساتھ شریک ہے؟ تو کہیں گے خدایا جتنا تو نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کو یہ بتاتا رہا تھا، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، وفات دے دی، اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا۔ تو ہر ایک کے ساتھ یہی ہوگا۔ تو ہمارے ہاں نہ جانے کیا بات ہے کہ لوگ مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں، حد یہ ہے کہ جنہوں نے سکھایا ہے ان سے مانگتے ہیں کہ کسی سے نہیں مانگنا، یعنی جنہوں نے یہ سکھایا ہم کو کہ کسی سے نہیں مانگنا، ان کے روضے پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، اے پیغمبر تو ہمیں معاف کروا دے، معاف کر دے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بلایا۔ یا خدا کا خوف کرو یار، جنہوں نے ہمارا سارا دین ہم کو دیا، ہم کو یہ توحید سکھائی، ہم کو یہ بتایا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے، آپ انہی کے روضے پہ جا کے اور اتنا مشہور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جا کے ہماری طرف سے بھی ان کو یہ کہ یہ فلاں فلاں چیزیں کہیں۔ وہ سب اس دن یہ واضح کر دیں گے کہ یہ ہم سے نہیں کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ وہ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات فرمائی تو کہ کیا یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ لو شاء، جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ و ما شئت، اور جو آپ چاہیں۔
تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندن، کیا مجھے تم اللہ کے ساتھ مد مقابل ٹھہرا رہے ہو؟ کیا بدتمیزی ہے یار، تمہیں فرق کرنا چاہیے. میں تمہیں بتا رہا ہوں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی. انسان کی بڑی پرابلم، انسان کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے ایگزیجریشن. اور نہ جانے کیوں انسان کے بارے میں ایگزیجریشن کرنے میں کمال رکھتا ہے. ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ تو ایک بالکل بیک گراؤنڈ میں ایک ہستی ہیں اور دین انہوں نے بھیج دیا ہے، مگر جو جوش و خروش لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بلیسفیمی بھی حضور کے معاملے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایتھیز جو بھی کرتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مالک، اللہ مالک ہے. سو اس میں بیلنس ہونا چاہیے. یہ دین سارا دیا ہوا حضور کا ہے، اور حضور کا دین دیا ہوا یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی توحید میں، اس کے عبادت کے حق میں شریک نہ کریں، اسی کو پکاریں، کسی اور کو نہ پکاریں. تو فرمایا کہ وہ کہیں گے سارے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں پہنچی. تم کہتے رہے ہوگے آئی ہیو نو آئیڈیا. اللہ کو پکارو. یعنی ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں تو دعا جو حضور نے سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے کو فیس کرے گا جو اس نے پہلے کیا ہوا ہوگا، جو ماضی میں کر کے وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہوگا، وہ تبلو، وہ اس سے دوچار ہوگا، اس کو فیس کرے گا. وردوا الی اللہ، اور وہ سارے لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف. کون اللہ؟ مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ بھی وہ انہوں نے گھڑے ہوئے تھے وہ سب ان سے دور ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. یعنی وہ سارے جو انہوں نے اپنے طور پر معبود بنائے ہوئے تھے، وہ معبود ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم نے آیت نمبر 20 سے آج کا سبق شروع کیا. سورہ یونس آیت نمبر 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے آئی. یعنی قیامت کے عذاب کے آنے کی کوئی نشانی. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ غیب کے معاملات ہیں اور غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. فَانْتَظِرُوا، تو تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھاتے ہیں ان لوگوں کو رحمت کا مزہ اس کے بعد کہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے. اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیات کے بارے میں ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہو کہ جب موقع آئے گا تو اللہ زیادہ تیز ہوگا ہیلے کرنے میں، یعنی ان کے معاملے میں جو پلاننگ اس نے کی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں.
ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے جو تم فریب کر رہے ہو، ہیلے کر رہے ہو، اس کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے کہ جو تم کو سفر کراتا ہے خشکی میں بھی، زمین میں بھی اور سمندر میں بھی، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرینا بہم بریح طیبہ، اور ان کو لے جاتی ہے ایک موافق، اس کی جو اپروپریٹ لے جانے والی ہوا، وفرحوا بہا، اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، تو آ جاتی ہے ان کے اوپر ایک تیز ہوا، وجاءتہم الموج من کل مکان، اور ان کے اوپر موجیں ہر طرف سے آنے لگتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور انہیں خیال ہونے لگتا ہے کہ اب یہ گھیر لیے گئے۔ دعوا اللہ، یہ خیال بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے خیال نہیں آتا کہ ہم گھیرے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت خیال آ جاتا ہے کہ جی اب ہم مارے گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو دین اور اوبیڈینس، اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں لئن انجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم، پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں فساد مچانے لگتے ہیں بغیر حق کے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہارا فساد مچانا، بغاوت کرنا تمہارے خلاف پڑ جائے گا، اس کا تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا وقتی فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہوگا۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تم کو بتا دیں گے ان اعمال کے بارے میں کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، اس کی مثال تو ایسے ہے کہ کمائن انزلناہ من السماء، کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، تو زمین کی رونق فصل خوب گھنی ہو جاتی ہے، مما یأکل الناس والانعام، اس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین اپنی خوشنمائی کو پا لیتی ہے، وزینت، اور بہت مزین ہو جاتی ہے، پارونق ہو جاتی ہے، وظن اہلھا، اور اس کے رہنے والے یہ گمان کرنے لگتے ہیں، انہم قادرون علیہا، کہ انہیں اس پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اتاہا امرنا، کیا ہوتا ہے کہ آتا ہے ہمارا فیصلہ، لیلاً او نہارا، رات کو یا دن کو، فجعلناہا حصیداً، پھر ہم اس کو کر دیتے ہیں کٹی ہوئی فصل، کأن لم تغن فی الامس، ایسے کہ جیسے کہ وہ کبھی کل تھی ہی نہیں۔ کٹی ہوئی فصل کی مانند ایسے ہو جاتی ہے گویا کہ اس کا وجود کل کو تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور اس میں مزید اضافہ بھی ہے۔
یعنی آخرت میں ہوگا. ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی اور نہ ذلت چھائے گی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں. جزاء سیئۃ بمثلہا، تو برائی کا بدلہ تو بس اتنا ہی ہوگا کہ جتنا برائی ہوئی. وترحقہم ذلہ، اور ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی ذلت. ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے ہوں گے کہ گویا کہ ان کے چہروں کے اوپر اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا یا ٹکڑے چھا گئے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، خیال کرو اس دن کا کہ جب ہم جمع کریں گے ان کو سب کے سب کو. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا. مکانکم انتم وشرکاؤکم، رک جاؤ اپنی جگہ پر تم اور تمہارے شریک. فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان دوری حائل کر دیں گے. وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہ موقع ہوگا کہ جب ہر انسان فیس کرے گا، اس کا سامنا ہوگا ان اعمال سے کہ جو اس نے پیچھے کیے. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی وہ گھڑتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، جاتے رہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جناب جی. یہ تو وائی فائی بڑا کامیاب ہو گیا جی، میرا خیال یہی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو پہلا میرا سوال ہے، یو سیڈ کہ یہ لائف ٹیمپرری ہے اور اصل لائف تو مرنے کے بعد ہے، تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اس لائف پہ؟ شوڈ وی آلویز بی تھنکنگ آف دا نیکسٹ لائف؟ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں پھر اتنی سیریسلی یہ اس قسم کی بات لینے لگ جاتی ہوں کہ پھر پریزنٹ ڈے لائف میرے لیے نارملی گزارنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بیلنس چاہتے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اللہ نے دین میں سب کچھ بتا دیا. نہیں، اللہ نے دین میں وہ بتایا کہ جس کی ہمیں ضرورت تھی. دنیا سے ہمیں محبت کرنی ہے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ہے. اپنے رشتہ داروں سے، بال بچوں سے، اس سے ہمیں ہے ہی. کھانے پینے سے، چائے کا انتظار ہی ہوتا ہے آدمی کو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یار کیا بدتمیزی ہے، چائے آ گئی. آدمی زندگی تو انجوائے کرتا ہے نیچرلی. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی ٹیمپرری ہے، دھوکے میں نہ آنا. مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے ہی دی ہے، میری نعمتیں ہیں، ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے آخرت
کی تیاری کرنی ہے، چنانچہ آپ کسی غار میں چلے جائیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اسی دنیا میں رہیں اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں. جزاک اللہ. اس کا خیال رکھیں کہ نمبر 1، آپ نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو، لمٹس کو نظر انداز نہیں کرنا، 1، اور اس دنیا میں جائز چیزوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے حد سے آگے نہیں بڑھنا کہ آپ اللہ اور آخرت کو بھول جائیں. سو اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دین کے بارے میں بات پڑھتی ہیں، سوچتی ہیں، سنتی ہیں اور آپ کے اوپر زیادہ اس کا اثر ہو جاتا ہے تو اس کو بیلنس کریں، اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی جتن کریں، لیکن بہرحال بیلنس ہونا چاہیے، نہ کہ بیلنس خراب ہو جائے، اور بیلنس ایک مشکل چیز ہے، اس لیے بہرحال اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ ایک پینڈولم کی طرح ہے جو ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس بیلنس کو سٹرائک کرنا چاہتے ہیں. زندگی کو انجوائے کیے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، نہ سچی بات ہے اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ وہ دنیا کی زینتیں، رونقیں، تھینک یو جزاک اللہ، جو اس نے بنائی ہیں اپنے بندوں کے لیے، وہ اس نے حرام کی ہیں. نہیں، اس نے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن وہ اس میں یہ چاہتا ہے کہ ہم نہ شرک کریں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، نہ دین کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کریں، نہ بے حیائی کریں، اور اللہ کو اپنا خالق مالک مانتے ہوئے اس کی عبادت کی زندگی گزاریں جو بیلنسڈ ہونی چاہیے. جی ایک میں یہاں پڑھ لوں. لوگ مدینہ جاتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو ہمارا سلام کہنا، یہ کرنا صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ مدینے جاتے ہیں تو آپ اصل میں اس شہر میں جاتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جس کو اپنا دار الہجرہ بنایا، جس شہر میں آپ نے اپنی زندگی کے آخری 10-11 سال گزارے، جو مسلمانوں کا، اسلام کا مرکز بنا، اور اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس دنیا میں آخری مرتبہ جو دینونت برپا کی، یعنی جو اس نے اپنا عذاب نازل کیا، وہ اسی مرکز کے سینٹرل لوکیشن ہونے کے بعد وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوا. ظاہر ہے کہ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی زمین ہے جس میں خدا کی شریعت نازل ہوئی، یہ وہ زمین ہے کہ جس میں خدا کے پیغمبر نے اس شریعت پر عمل کیا اور لوگوں کے سامنے اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا. تو ہم اس شہر میں اس لیے جاتے ہیں، وہاں وہ مسجد ہے جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے. تو یہ اصل میں وہ غیر معمولی جگہ ہے کہ جہاں جا کے ہمارے اوپر وہ ساری چیز طاری ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہاں آپ کا روضہ مبارک بھی ہے، اس لیے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ وہیں تھے، اور یہ بات طے ہوئی کہ پیغمبروں کو جہاں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو آپ کی ظاہر ہے روضہ مبارک پھر وہیں بنا. تو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو جیسے ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، انتم سلفنا و نحن بالاثر، تم ہم سے پہلے پہنچ گئے اور ہم تمہارے نقش قدم پر ہیں، ہم بھی آنے والے ہیں. یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں،
اپنے ذہن میں تصور لا رہے ہوتے ہیں. یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم روضہ مبارک پر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں اے اللہ کے رسول. تو آپ کو جو مدینہ نہیں گیا، آپ کو یہیں بیٹھے یہ دعا کرنے کا موقع ہے. اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنے گا، اور اس کے معاملے میں جو طریقہ اختیار کرے گا، کرنا چاہے گا کرے گا. اس میں کسی جگہ کے قریب یا دور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بندہ وہاں بھی جا کے غافل ہو سکتا ہے، کوئی بندہ یہاں بھی رہ کے بہت اچھی طرح سے دعا کر سکتا ہے. سو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں آپ سلام پیش کریں. اس لیے کہ اس میں ایک غلط فہمی کا خطرہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. تو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صرف کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. اللہ ہے کہ جو دعائیں سنتا ہے، اللہ ہے کہ جو دعائیں قبول کرتا ہے. کسی اور کے ساتھ اگر آپ کا چینل کھل گیا آپ کے خیال میں، تو پھر وہ جو اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے ایک بندے کا، عبد کا، دعا کرنے کا، وہ پوری طرح سے متاثر ہو جائے گا. پھر آپ ان سے بھی دعا کرنے لگیں گے کہ جن کے ساتھ آپ کو بجا طور پر عقیدت ہے. تو اسی لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جی ابھی پھر آتی ہے آپ کو، پھر یو ول گیٹ پلینٹی آف ٹائم انشاءاللہ. سر آج تو میرے کافی سوال تھے لیکن مجھے جواب مل گئے ہیں. لیکن ایک سوال رہ گیا کہ سر میں دعائیں مغفرت جو کرتی ہوں ماں باپ کے لیے، تو اس میں جو ساری بخشش، مغفرت، معافی، سر دعائیں مغفرت میری کوئی 7-8 منٹ کی ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ جو میں کہتی ہوں کہ یا اللہ روزے صاحب حضور پاک کو حوض کوثر عطا فرمانا، اور حوض کوثر کا پانی میرے ماں باپ مجھے، یعنی روزے صاحب کا پھر میں شروع ہو جاتی ہوں. تو پھر سر ایک یہ بات میں نے پوچھنی تھی کہ میں یہ جو دعا کرتی ہوں حضور پاک کے لیے، اور دوسرا میں سر دعاؤں میں بھی ایک جگہ پہ میں کہتی ہوں کہ یا اللہ حضور پاک کی شفاعت میرے ماں باپ کو نصیب کرنا. یعنی سر حضور پاک، ان کے اہل خانہ، ان کے صحابہ، اس طرح پیغمبر، رسول، شہدائے کربلا، مومنین، ولی، یہ سارے میں پوائنٹس بول کے نا، تو سر میں کہتی ہوں کہ ان سب کے بلند مقام نصیب ان کو کرنا، بلند درجات نصیب کرنا، جنت الفردوس کی بہترین باغات نصیب کرنا. سر اس کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کو بھی شامل کیا ہوتا ہے. لیکن سر میں یہ مانگے بغیر نہیں رہتی کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو حضور پاک کی شفاعت نصیب کرنا. تو سر یہ بس میں نے پوچھنا، کلیئر کرنا اس کو. دیکھیں آدمی دعا کرتا ہے ویسے ہی جیسے کہ اس کا دل چاہتا ہے. اور آپ جب اتنی طویل فہرست ہے آپ کے پاس دعا کرنے کی، ضرور کریں. ظاہر ہے آپ کے جذبات ہیں. دعا ہی ہمارے پاس وہ ایسٹ ہے کہ جس کو ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کرتے ہیں. اس کی اجازت ہے، اس کو انکریج کیا گیا ہے. وائی ناٹ؟ اور ہم دعا کریں گے اپنے ان تصورات کے ساتھ کہ جو ہمارے ہیں آخرت کے بارے میں، دنیا میں لوگوں کی پرفارمنس کے بارے میں. اچھے لوگوں کے لیے، عظیم لوگوں کے لیے آپ نے اگر دعائیں اپنے معمول کا حصہ بنائی ہوئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. صرف ایک ہلکا سا اختلاف ہے، وہ بھی اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے، اور میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے. شفاعت کے بارے میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کی وجہ سے کسی ایسے شخص کو کہ جو فیل ہو چکا ہے پاس نہیں کریں گے. خدا تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کا اپنا دنیا میں جو رویہ تھا وہ تو ٹھیک نہیں تھا،
مگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ نہیں یہ میرے فلاں پیغمبر کا بڑا نام لینے والا تھا تو اس لیے اس کو بخش دو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہوگا کیا پھر؟ ہوگا یہ، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو پاس ہو جائیں گے، کچھ لوگ ہیں کہ جو فیل ہو جائیں گے، کچھ لوگ درمیان میں پھنسے ہوئے ہوں گے، یعنی مارجن سے ذرا کم ہوں گے، لیکن اتنے بھی کم نہیں ہوں گے کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ بالکل ناکام ہو جائیں. تو ان کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا بندوبست کریں گے، یعنی ان کو پاس کرنے کے لیے بعض لوگوں کو کہیں گے. اس میں بھی ایک بات تو بالکل واضح ہے احادیث سے کہ یہ سفارش ایسے امپلیمنٹ ہوگی کہ ان کو سزا کے لیے بھیج دیا جائے گا اور پھر وہ آ کے نکالیں گے. یعنی وہ ایک تزکیے کی کمی رہ جائے گی، اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کیا جائے گا. تو جو شفاعت کریں گے وہ ان کو آ کے نکالیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کام 3 مرتبہ کریں گے. چوتھی مرتبہ آئیں گے لیکن پھر نہیں ہو سکے گا. یہ قرآن سے بھی یعنی اس کی گنجائش نکلتی ہے. دوسرا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر احادیث میں تو نہیں ہے کہ شروع ہی میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے کچھ نمبر کم تھے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر پھر شفاعت آئے گی. یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے والدین کو وہاں پھنسانے کی ضرورت کیا ہے. ان کے لیے دعا کریں کہ وہ پاس ہو جائیں. شفاعت کا ذکر کر کے تو آپ پہلے ہی کہہ رہی کہ ویسے ان کی پرفارمنس اتنی ہو کہ ذرا 40% سے کم ہو اور پھر حضور کی شفاعت ہو. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ دعا ہے. اور میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں ایسی کوئی دعا سرٹنلی قرآن میں نہیں بتائی گئی اور جہاں تک میں جانتا ہوں حدیث میں بھی نہیں بتائی گئی. آپ دوسروں کے لیے دعا کریں کہ تو ان کو معاف کر دے، ان کو جنت نصیب فرما، اعلیٰ درجات نصیب فرما. شفاعت کرنے کے بعد تو آپ ان کو پھنسا رہے کہ کئی درمیان میں معلق ہوں اور اس کے بعد شفاعت آئے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ دعا ہونی چاہیے. سر یہ جو قرآن میں آیت میں سیدھے بتایا گیا نا کہ ماں باپ کے لیے دعا، تو اس حوالے سے یہ جو دعائیں میں کرتی ہوں تو سر یہ ان کے کام نہیں آئیں گی. اور سر ایک بات میں ذاتی طور پہ ایک بات کرنے لگی ہوں کہ میرے فادر کی شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی تھی، پارٹیشن کے بعد ہی ہوئی نا. تو سر 13-14 سال کی عمر میں والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو سر تب کینسر کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا، ان کی والدہ کو کینسر تھا سر. اور میرے والد بڑے سیدھے جاب پہ اور جاب سے گھر، اور اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 6.5 سال جو ان کے تھے، تو وہ سب کچھ یہ میں نے آؤٹ لائن بتائی. میری امی بھی بہت سیدھی سادھی، ایک دم سے میرے دل میں آیا کہ وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ نہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ آپ کی ان کے ساتھ تعلق کی ایک دلیل ہے، آپ کے لیے سعادت ہے، یہ آپ کی نیکی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اللہ نے ان کے لیے جو درجات رکھے ہوئے ہیں آپ کی دعاؤں سے وہ بھی دے گا. اور آپ ان کی اولاد ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے اگر کچھ اور کنسیشنز رکھے ہیں وہ بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ دعا تو سنتا ہے، لیکن اس کی دعائیں جو اس کے ہاں ایک قبولیت کی آؤٹ لائن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ سے بڑا تعلق رکھتا ہے لیکن اور بہت نیک آدمی ہے، اور باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور باپ مشرک تھا اور بہت دعائیں کرتا ہے. تو اگر وہ بیٹا اتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جتنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کچھ نہیں ہوگا. سوری. اس لیے
دعائیں ہمیں کرنی ہیں، اور ظاہر ہے پیغمبروں کو تو مشرکین کے لیے دعا کرنے سے ویسے بھی روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایگزامپل برا سیٹ ہو جائے گا، مگر قبول وہی ہوں گی جو خدا کے قانون انصاف اور قانون رحمت کے دائرے میں ہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ اتنی ہمارے پاس دعائیں آتی ہیں، آج بھی سبی نے مجھے ایک بھیجی، ایک میں نے آپ کو کہا جو قرآن کی کلاس میں کسی نے کہا، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریم میں دیکھا کہ یہ دعا پڑھیں آپ، تو ہم اپنی، میں اردو میں انگریزی میں یہ نہیں دعا مانگ سکتی صرف کہ اللہ مجھے کرونا وائرس سے بچا لینا۔ یہ جو دعائیں آتی ہیں ان کا کیا کوئی پروف ہے کہ یہ دعا، سرٹن دعا پڑھنے سے یہ بیماری نہیں آئے گی؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے، اور دوسرا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میرے گرینڈ سنز ہیں امریکہ میں، انہوں نے قرآن شریف ختم کیا تو بہت خوش ہو رہے تھے، اور وہ کسی مولوی صاحب سے اسلام آباد سے اسکائپ پہ پڑھ رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو آج یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ پڑھا تو دیا مگر انہوں نے سمجھا کیا ہے، ایک لفظ نہیں سمجھا، وہ عربی میں بولتے ہیں، انہوں نے عربی میں، تو وہ میرے ساتھ آرگیو کر رہی تھی کہ نہیں آج اب یہ جنازے کی دعا سیکھ رہے ہیں، تو کوئی طریقہ کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ اوکے پڑھ لیا ہے تو اب اس کو پلیز انگلش میں ان کو پڑھنے دو کہ ان کو سمجھ آئے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں پلیز۔ یہ اگر دو سوال تو دین جو دعا آپ اپنی زبان میں کرتی ہیں، دل سے کرتی ہیں، وہی سب سے بہترین دعا ہے، سب سے بہترین دعا وہی ہے۔ ویسے اس سے بھی بہترین ہے، لیکن وہ اس سے بہترین کون سی دعائیں ہیں؟ وہ جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، جن کو بندے سمجھ کے پڑھیں۔ انفارچونیٹلی لوگ سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو جب سمجھ کے نہیں پڑھتے تو آپ جو اپنی زبان میں اردو انگریزی میں سمجھ کے پڑھتی ہیں، میں پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بہتر دعا ہے۔ اے اللہ تو مجھے کورونا وائرس سے بچا، یہ زیادہ مؤثر دعا ہے ہر دوسری اس دعا سے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ لیکن میں دوسری دعاؤں کو غلط نہیں کہتا، سو اس میں آپ بی ایبسلیوٹلی کلیئر کہ جو آدمی اپنے دل سے اپنے رب سے دعا مانگتا ہے وہ جا کے کھٹک سے جا کے پہنچتی ہے سیدھی ٹارگٹ پہ۔ جو دعائیں بندہ مانگ رہا ہے اور محض الفاظ پڑھ رہا ہے، یہ لوگوں کی پرابلم ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، میں اب اس کو دوسرے سوال کے ساتھ لپیٹ رہا ہوں اس لیے کہ میرا جی چاہ رہا ہے۔ یہ جناب ایک پرابلم ہے، مستقل پرابلم ہے۔ وہ میرے اوپر ایک پارٹیسپنٹ نے پابندی لگا دی تھی، میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ ایک دن میں کھا رہا تھا، انہوں نے مجھے اس طرح سے دیکھا کہ جس میں میں یہ سمجھا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یار تم بہت ہی برے آدمی نکلے۔ میں تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا کہ تم اسکرین پہ، اور ادھر بھی میں نے کسی کا کمنٹ سنا تھا، پڑھا تھا، بعض بڑے ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح کی کلاس میں کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے آپ اس کا احترام نہیں، آپ میری فکر نہ کریں، میرے اوپر اس وقت اس روزے دار کی سی کیفیت طاری ہے کہ جو افطاری سے آدھے گھنٹے پہلے وہ کہتا ہے میں سارا صاف کر دوں گا، سو ڈونٹ وری اباؤٹ می۔ نہیں یہ بہت بہتر ہو گیا میرے لیے، میں میدان انشاءاللہ صاف کروں گا۔ گزارش ہے بس، دیکھیں اب کیا کریں، وہ کوئی لوگ اچھا گزارش سنیں میری، اب آپ میرے یہ جواب چکھیں آپ۔ گزارش یہ ہے کہ جو چیز وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے پتہ نہیں اپنی بات کہی تھی یا کسی کی کہی تھی، بڑی صحیح بات کہی تھی۔ جو بات انسان کے اندر عقل کے بغیر گئی ہے اس کو آپ عقل کے ذریعے نکال کیسے سکتے ہیں؟ یہ ایک مشکل ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے دین سیکھا ہے بغیر سوچ سمجھ کے، اور اس کو نہ جانے کیسے انٹرنلائز کر لیا ہے، رٹ کے، دہرا کے۔ یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا نہیں ہے، مسیحیوں کا، کرسچنز کا بھی یہی پرابلم ہے، ہندوؤں کا بھی یہی پرابلم ہے۔ جو سیکھ لیا وہ نہیں واپس نکل سکتا۔ تو میں، آپ کہتی ہیں میں کیا کروں، میں نے اپنے بچوں سے، بیٹا بیٹی سے ابھی ریسنٹلی ریکویسٹ کی
آپ جو کر رہے ہیں کریں. میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے. جب میں ایک تو نماز، آپ بڑی بڑی صحیح بات کی آپ نے، ایک تو نماز کہ بھائی نماز پڑھ لو، اور نمبر 2 میں دین کی کوئی بات کروں ضروری نہیں ہے تم اس کو مانو. پلیز گیو اٹ اے سمپتھیٹک ہیئرنگ. سن تو لو نا یار. ہو سکتا ہے تمہیں اپیل نہ کرے. ہمارے یہاں لوگ سنتے ہی نہیں. ان کے اندر جو گھس چکا ہے نا دین، وہ نہیں نکلتا. اس کے بعد وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کیا کہہ رہے ہیں یار. اگر وہ سن لیں ان کی بڑی مہربانی ہے. بعض اوقات تو لوگ سنتے بھی نہیں. ابھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں ایک کلاس میں پڑھا رہا تھا اور بڑی تمیزدار کلاس ہے وہ، ویری گڈ اسٹوڈنٹس. مجھے کم ملتے ہیں ایسے تمیزدار لوگ. ادھر میں نے بولتے بولتے یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جیسے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں. اسلام اللہ کا دین ہے اور ہمیں اللہ کے دین کی خلاف ورزی نہیں کرنی. باقی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل سے آپ فیصلہ کریں. آپ کی معیشت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی سیاست کیسی ہونی چاہیے. سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہ میں نے اپنی تقریر کی تو ایک لڑکے نے کہا جی کہ یہ بتائیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے یا نہیں ہے. وہ میں نے کہا نہیں ہے. وہ میں نے کہا اس کے بعد جو ٹینشن پیدا ہو گئی، بیکاز دے آر انٹرنلائزڈ. پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ بھائی مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب آپ بتائیں ہم اپنا برج کیسا بنائیں، ہم اپنا ڈیزائن کیسے. بھائی یہ ڈیزائن تو ہے ہی نہیں دین میں. آپ جس طرح مرضی بنائیں. آپ نے کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کرنا ہے یا آپ نے اکنامکس میں کرنا ہے یا آپ نے بی بی اے کرنا ہے، یہ دین بتائے گا آپ کو. ایک غیر ضروری توقع شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں لوگ پھر ہر چیز دیندار لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ لوگ بھی مجھ سے بہت سی غیر ضروری چیزیں پوچھتے ہیں. بھائی آپ خود بھی کوئی فیصلہ کریں. میں آپ کو سادہ دین بتا رہا ہوں، باقی آپ کی اپنی ڈسکریشن ہے. سو یہ آپ ان سے کہیں بس بات سن لیں اور اس کی آپ زیادہ فکر نہ کریں کہ وہ آپ کی بات مان لیں. اس دنیا میں جو اللہ کا ڈیزائن ہے وہ نہیں بدلے گا. اور وہ ڈیزائن یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے، امتحان میں، اور لوگوں کو آزادی دی ہے. تو وہ اپنی آزادانہ مرضی سے آپ کی بیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بچوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا آنا چاہیے، بس باقی ان کی مرضی ہے. اور نماز جنازہ آنی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں اگر میں یہ کہوں کہ جی میرے دوست کو اللہ معاف کر دے تو کیا اللہ میاں کو سمجھ میں نہیں آئے گا؟ یا تو یہ اب حکم بتائیں کہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے یہ والی چیزیں لازماً پڑھنی. یہ حکم ہم نے طے کیا ہوا ہے. یہ اصل میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. بعض اوقات اصل میں سادہ باتیں بتانی مشکل ہو جاتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دین کا ایک حصہ بہنوں اور بھائیوں آپ نے وہ دین بنایا ہوا ہے جو دین ہے ہی نہیں. کتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ کو دیا تھا اس میں یہ چیزیں شامل نہیں تھیں. انہوں نے تو جو دین دیا تھا اس میں اصل میں آپ سے یہ توقع تھی کہ جو فرائض لازم چیزیں ہیں ان کو تو ویسے ہی کریں جیسے بتایا گیا ہے، باقی آپ اپنی مرضی اور اختیار سے بہترین طریقے سے اللہ سے تعلق قائم کریں. اب ایک سوال یہاں ہے سر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 سمجھا دیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جی. آیت کہتی ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. یہ لوگ ہیں اہل کتاب جو آپ کا انکار کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کرنے میں ایک بہانہ یہ بھی بنا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں یہاں تک کہ ان کی سچائی کو، سچے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی ایسی قربانی نہ پیش کریں کہ جس کو آسمان سے آگ آ کر ہڑپ کر جائے. یعنی اہل کتاب میں ان کے ہاں بنی اسرائیل میں بعض پیغمبر ایسے آئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے
یہ بھی ایک نشانی دی. قل قد جاءکم رسل من قبلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تمہارے پاس رسول آئے میرے سے پہلے بھی، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی کہ جو تم کہہ رہے ہو. فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ یعنی ہم مجھ سے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ نشانی دکھاؤ کہ جو دکھانے کے بعد آگ آسمان سے آئے تو پھر ہم تم کو مان لیں گے. وہ تمہارے بڑوں نے ان کو مانا تھا، جنہوں نے یہ نشانیاں پیش کی ان میں سے بعض کو تم نے قتل کر دیا، تمہارے بڑوں نے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ محض تمہارے بہانے ہیں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. ایک تو یہ سوال ہے صاحب، آپ نے فقہ کا تو سمجھایا تھا، بٹ یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو فقہ کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ڈفرینٹ اسکالرز ڈفرینٹ طریقے سے سمجھتے ہیں. دس از واٹ آئی آسکڈ آپ آلسو. ایک تو ہاؤ ڈز ون نو وچ از دا کریکٹ ون. سیکنڈ، نبی اور رسول کا ڈفرینس میں آئی انڈرسٹینڈ کہ نبیز برنگ انسٹرکشنس یا تعلیمات، اینڈ رسولوں کے پاس کتابیں آئی تھیں، اینڈ آل رسولز آر نبیز آلسو، بٹ کچھ لوگوں کے پاس نئی کتابیں آئیں. اب جیسے یہ احمدیز بلیو کہ ان کے جو غلام محمد مرزا صاحب ہیں وہ نبی ہیں، دس از آئی واز ٹولڈ دس. تو اس میں مجھے ذرا کنفیوژن ہو رہی ہے کہ واٹ از دا کریکٹ تھنگ. تھینک یو. مجھے تمیز کے دائرے میں کرٹیسائز کرنے کی اجازت ہے؟ آپ مجھے ماشاءاللہ کہیں کتنے آپ نے میری تو پریزنٹیشن میں یہ رٹا شاید ہر دوسرے درس میں ہوتا ہے کہ رسول وہ نبی ہوتے ہیں جو جب آتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ سناتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس دنیا ہی میں عذاب آ جائے گا. یاد آ گیا نا؟ کتاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے اس لیے کہ ان کے آنے کے بعد یہ کلیئر فیصلہ سنایا گیا تھا کہ وہ اللہ کا عذاب ہے کہ جس کو، ذرا اگر آپ پلیز باہر چلے جائیں تو میں آئی ول تھینک فل. میں نہیں بات کر سکتا جب گفتگو ہوتی نا. تھینک یو. سو وہ عذاب ہے کہ جو وہ اس کی وہ وعید سناتے ہیں اور پھر وہ عذاب آ جاتا ہے. رائٹ؟ یہ پہلی بات ہے. شاید یہ دوسرا سوال تھا آپ کا. نبی وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی وحی آتی ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبیوں میں سے بعض کو یہ حیثیت ملتی ہے کہ وہ اللہ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں. نبی بھی تعلیمات لاتے ہیں اور اللہ کی وحی آتی ہے. سارے ہی نبی ہیں، سارے ہی نبی ہیں. چنانچہ اسی میں ایک بات یہ بھی شامل کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، تو اس میں یہ بات آپ سے آپ امپلائیڈ ہے کہ آپ آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری رسول بھی ہیں. اس لیے کہ رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. جب آپ آخری نبی ہیں تو آپ آخری رسول بھی ہیں. جہاں تک فقہ کا معاملہ ہے، فقہ یہ جس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ اسکالرز کی اوپینین ہے، نتھنگ ایلس. امام ابو حنیفہ کی اور ان کے شاگردوں کی اوپینینز، امام مالک کی اوپینین، ان میں کوئی چیز آخری حد تک دین نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی دین ہوتا تو پھر یہ آپس میں ڈس ایگری نہ کرتے اور یہ اپنی اوپینینز چینج نہ کرتے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھی اوپینینز 2 تو ہوا کرتی تھیں. امام شافعی کے بارے میں تو یہ آتا ہے 3 ہوتی تھیں. کیوں؟ ایک پہلے، ایک بعد کے دور میں، ایک تیسرے دور میں. آدمی سوچنے سمجھنے والا اگر ہو، اوپن مائنڈڈ ہو، تو وہ لازماً اوپینینز بدلے گا. یار ہو غلطی ہو گئی، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر آسمان سے کوئی چیز نازل ہوئی ہے، اور یا یہ کہ وہ ضدی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑنا. تو یہ ساری جو فقہیں ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بڑے بڑے علماء تھے.
انہوں نے اپنی اوپینین فارم کی. آپ نے کہا جی میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کی فالوور ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے. میں بھی سچی بات ہے عام طور پر اپنے آپ کو اس لحاظ سے حنفی سمجھتا ہوں، یعنی حنفی بائی ڈیفالٹ. جب کوئی چیز کلیئرلی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کام کروں گا جو حنفی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ کام کروں گا جو سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ جو سمجھ میں آیا وہی اللہ کا حکم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات مجھے اللہ کے دین کی حیثیت سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب امام صاحب تلاوت کریں گے اونچی آواز میں تو میں ان کی بات سنوں گا، ان کی تلاوت کو، اور جب ظہر اور عصر میں وہ دھیمی آواز میں پڑھیں گے تو میں اپنا پڑھوں گا. یہ بات مجھے دینی طور پر سمجھ میں آ گئی ہے. دینی طور پر اس کی غلطی سمجھ میں آئے گی میں چھوڑ دوں گا اس کو، مگر اس لیے نہ اختیار کروں گا اور نہ چھوڑوں گا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے یا یہ امام شافعی کا قول ہے. جب سمجھ میں کچھ نہیں آئے گی تو پھر میں کسی ایسے کی بات مانوں گا کہ جس پر میرا اعتبار ہے. تو اس لیے ساری اوپینینز ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب ایک آخری سوال میں یہاں سے لے رہا ہوں جو اگین آخری تو میں نے کہہ دیے. اوکے جی، تو پھر میراتھن سیشن چلتا رہے گا. شہید کا کیا رتبہ ہے، اسپیشلی اے پرسن ہو ڈائز فرام پینڈیمک اور لنگ ڈیزیز؟ شہید اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، شہید اللہ کے پیغمبروں کے ساتھی ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اس مفہوم میں کہ وہ اللہ کے دین کے گواہ ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. شہیدم آتا نا قرآن میں بہت، شہیدم بینی و بینکم. ابھی آج ہی ہم نے پڑھا تھا، یہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی آپ کسی سچائی کی گواہی دیں. آپ کہیں یار یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا میں گواہ ہوں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آئی واز پریزنٹ دیر، آئی کین ٹیل یو. یہ ہے گواہی. چنانچہ دین میں بھی گواہ اصل میں وہ ہے کہ جس نے اللہ کے دین کی سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے. یہ ہے گواہی کہ بھائی میرے پاس اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے کہ جس کو میں تمہیں بھی پہنچا رہا ہوں. بعض لوگ یہ کام کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے کرنے کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا تو ظاہر ہے وہ تو دنیا ہی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو اللہ کے گواہ ہیں. یعنی انہوں نے شہادت کا مقام پایا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو جانا، اس کو اختیار کیا، اس کو لوگوں تک پہنچایا. یہ کام کرتے کرتے اس کام کے کرنے کے نتیجے میں ان کو مار دیا گیا تو وہ شہید ہو گئے. باقی کوئی کسی ڈیزیز سے مرا ہے وہ شہید ہے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا. میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ ایسا انسان تھا کہ جو دین کو مانتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، لوگوں تک اپنی امکانی حد تک جتنی اس کے اختیار تھے ان کو پہنچاتا تھا، تو وہ چاہے کسی پینڈیمکس ڈیزیز سے، کسی ہارٹ اٹیک سے، کسی کینسر سے مرے، وہ شہید ہے. اور جس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے کبھی اس میں دلچسپی نہیں لی تھی، وہ کسی طرح سے بھی فوت ہو شہید نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کو شہید کہنا یہ درست نہیں ہے. فوجیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کو قیامت کے روز پیش کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دے گا. ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کو لوگ شہید کہتے تھے، تو اس کو یہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ تم نے کیا، تم کیوں اس طرح سے مرے؟ تو کہے جی میں تیرے راستے میں مرا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، یہ تو تم چاہتے تھے کہ تمہیں شہرت حاصل ہو، لوگ تمہیں شہید کہیں،
تو تم نے اصل میں دکھاوے کے لیے کیا تھا، تو تمہاری شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر لوگ فوج میں جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اصل میں اس کے پرکس کی وجہ سے، اس کی جو سہولتیں ہیں اس کی وجہ سے، اور کسی واقعے میں مارکے میں اتفاقاً وہ مارے جاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بعض لوگ، شاید بہت سے لوگ، وہ فوج کی نوکری اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے اگر ہمارے ملک کے اوپر کوئی زیادتی کرنے کے لیے آ رہا ہے، لوگوں کے اوپر آ رہا ہے، اور وہ بہادری سے اس کا مقابلہ کریں اور پھر وہ مارے جائیں، تو یقیناً ان کو یہ حیثیت حاصل ہوگی۔ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں مذہبی دہشت گرد تھے، جنہوں نے عام آدمی کی زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا، اور جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ مجاہد ہیں اور شہید ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں اگر ہمارے ہاں ہمارے فوجی بھائیوں نے مقابلہ کیا، اور جیسے ہمارے نہتے بچے مارے گئے تھے اور دوسرے لوگ مارے جاتے تھے، اور یہ لوگ ان کا مقابلہ کرنے میں سب سے آگے فور فرنٹ میں ہیں اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ دیندار بھی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اب شہید کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بات بیان کی ہے، خاص طور پر جو صحابہ کرام شہید تھے، ان کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو، یہ مردہ نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد ہی سے ان کو اللہ کی طرف سے ایک اور زندگی مل رہی ہے جو مجھ کو اور آپ کو قیامت کے بعد ملے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام مرتبہ ہے، مگر ہر ایک کا اس کے اپنے رویے کے لحاظ سے ہوگا معاملہ۔ کرسچنس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل۔ زکوٰۃ تو اصل میں غریبوں کو دینی ہے نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات زکوٰۃ تو فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے ہر انسان کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے کسی پالتو کتے کو دوں تو اس کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ انسان نہیں ہے، لیکن انسانوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، اگر کوئی ایسی دعا ایسا کر رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، تو یہ اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ کیا مطلب ہے، اس سے آپ کا کیا مراد ہے۔ اگر وہ کہے گا جی کہ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں، تو اس سے دو سوال پوچھوں گا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں آپ کے سامنے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی دعا سن رہے ہیں؟ تو میں اس کو بتا دوں گا کہ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ اور یہ بھی میں پوچھوں گا کہ نور اللہ سے کیا مراد ہے، تو کہیں وہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ اللہ کے اندر ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی تھے، دین کی روشنی وہی لے کے آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں صرف امیجن کر رہا ہوں، جیسے ہم قبرستان میں جا کے کرتے ہیں، تو میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک کریں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی اب کس کی باری ہے؟ یہ لے جائیں نا آپ، یہ کام کریں۔ آنی ماری سب یہ جو دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا کیا آپ ریپیٹ کر دیں۔ یہ جو دل سخت ہو جاتا ہے اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے، تو اس کو اب آپ یہاں لا کے تھوڑی دیر بیٹھیں تاکہ آپ کی بھی آسانی ہو۔ اس کا حل یہ ہے کہ اولیو آئل لے کے ان کے سینے پہ مالش کریں۔ نہیں، مذاق کر رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے، استغفر، نہیں گزارش ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ دل کی سختی آپ دور نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک اور تعبیر اختیار کی، یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جیسے لوہا ہے نا، اس پہ پانی پڑتا ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔
تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوہے کو تو ہم کسی طرح سے سیکل کر لیتے ہیں، اس کو پینٹ کر لیتے ہیں، کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو دل کو زنگ آلود ہونے کے بعد کیسے ہم ٹھیک کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کا کثرت سے ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. یعنی اصل میں انسان دنیا میں بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. تو دنیا سے غفلت سے بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اور قرآن، کیا بات ہے قرآن کی، قرآن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دل کے زنگ کو دور کرنے والا ہے، بشرطے کے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے. جی دعا کریں. آپ دیکھیں، میں یہ بار بار گزارش کرتا ہوں، اور اگر آپ نے غور فرمایا ہو. نہیں، ایک اور بات، آج کا صبح کا میرا کلپ جو میں واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں وہ بھی اسی موضوع پر ہے، اور میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کافی جذباتی ہیں اس میں. سو میں نے یہی بات واضح کی ہے. کسی نے پوچھا مجھ سے کہ یہ ہماری کسی دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، تو پھر میں نے اس کا جواب دیا. میں اس کا جواب نہیں بتاؤں گا، یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، اب آپ اس کو سنیں. سر میں نے ایک سوال کرنا تھا لیکن اب دو ہیں. سر پہلا جو میں نے کرنا تھا وہ چھوٹا سا یہ ہے کہ وہ جھاڑو کہتے تھے نا اذان کے وقت جھاڑو، تو اب تو وائپر ہوتے ہیں. تو سر میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، تو میں جب وائپر لگا رہی ہوتی ہوں تو آواز آتی ہے، تو مجھے وہ پرانی بات یاد آتی ہے. ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا. سامنے مسجد ہے، اتنی اونچی آواز ہوتی ہے کہ میرا دل بھی گھبراتا ہے آواز سن کے کہ میں وائپر لگا رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں. اچھا تو سر دوسرا سوال، ابھی جو میں نا سر کوئی 1 سال سے دعا اپنے لیے مانگتی ہوں کہ یا اللہ میری جتنی زندگی ہے اپنے نام پہ، اپنی راہ پہ نصیب کرنا، اور مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا. تو سر میں اپنے جنہوں نے مجھے کہا تھا نا کہ شہادت کی موت کی دعا کیا کرو، تو میں نے ان کو کہا کہ کیا مجھے میدان جنگ میں جانا ہے؟ وہ مری میں جو درس ہوتا ہے وہاں یہ بات ہوئی. تو میں میدان جنگ میں کیسے جاؤں؟ کیسے یہ شہادت کی موت میں کیسے دعا کروں؟ انہوں نے کہا تم کرو، جہاں تم بیٹھی ہوگی نا، وہ اگر تمہاری موت آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کی تو وہ شہادت کی موت ہوگی. سر یہ 2 سوال. میں ایسے ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں. ایک یس آن if you want to learn more about my religion, I don't know, do you understand what I'm saying in Urdu? But please do send a message to me, maybe a written message or a voice message. I'll be able to let you know more about it. دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اچھی موت کی دعا بہت اچھی دعا ہے، ضرور کرنی چاہیے. مطلب یہ دعا کہ اے خدایا تو میں جب دنیا سے جاؤں تو میں پاک صاف ہو کر جاؤں، میرے گناہ دھل جائیں. اور اگر کوئی شہادت کی کرتا ہے تو ضرور کرے. سننے میں آیا ہے کہ شہادت کی دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے. یہ جو ابھی پچھلے دنوں صہیب مراد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے نا، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ حسن صہیب مراد صاحب، کہ ان کے والد خرم مراد صاحب جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو حج کر کے آئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی، کیا دعا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹے آپ کے لیے شہادت کی دعا کی. تو کہتے بچے تھے والد صاحب، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ نے میرے لیے موت کی دعا کی. تو والد صاحب نے کہا نہیں، موت کی نہیں کی، زندگی کی. کیا بات ہے، میں نے تمہاری زندگی کی دعا کی. وہ ایک کار کے حادثے میں فوت ہوئے، اور ظاہر بڑے نیک آدمی تھے اور نیکی پھیلا رہے تھے. تو اللہ سے امید ہے کہ ان کو شہادت ہی کی موت نصیب ہوئی ہوگی. تو اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بڑی اچھی بات ہے. ظاہر آدمی اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ امیدیں سنتا ہے. میں 1 بجے تک کی وہ لکیر ڈال رہا ہوں، یہاں بھی دیکھ لوں.
اچھا آدھا سوال کیا ہے؟ آدھا سوال کیا ہے؟ جھاڑو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہے. یہ تو سنی سنائی باتیں. دیکھیں میرا دین بڑا سادہ ہے, میں نے کبھی نہیں سنا. تو بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک ہندو مجھے ملے, انہوں نے بتایا جی کہ ہم تو آپ کے اسلام کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ جھاڑو دیتے دیتے رک جاتی ہیں. یہ سنی سنائی باتیں ہیں, ایسی چل رہی ہیں. بڑوں کا بچوں کو سکھانے کا ایک طریقہ تھا, جس طرح سے ہم نے سنا تھا جی ناخن نہیں کاٹتے, تو یہ ایک مشکل ہے نا. لیکن ناخن ایسے کاٹنے سے مطلب گندگی پھیلتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا کیسے کاٹیں, اس کو بند کر کے اس کو باہر اس کا طریقہ, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو دین نہیں ہے وہ دین بن جاتا ہے, اور پھر دین جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس کو What about me? I do eat in between namaz. If I am praying at a stretch, I do munch in between. Is it allowed? On the other hand, Allah loves us and wants us to be comfortable while praying. میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کریں تو اچھا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ آئی تھنک اٹس ناٹ اے گریٹ آئیڈیا کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کھائیں. بٹ آئی وونٹ سے اینی تھنگ مور دین دیٹ. ہاں, نہیں کرنا چاہیے. It is clear that now that Nabi Rasul will come, but one scholar said that Nabi can still come, but Rasul is the last Rasul. وہ ظاہر ہے کوئی احمدی ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا, ورنہ کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے. ورنہ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, اگر کسی نبی کو آنا ہوتا تو پھر قرآن مجید کو محفوظ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قرآن کے محفوظ کرنے کی وجہ یہی تھی, ورنہ تورات بھی محفوظ ہوتی. تورات محفوظ اس لیے نہیں کی گئی کہ تورات کے بعد نبیوں کو آنا تھا, اور جو لوگوں نے گڑبڑ کرنی تھی اس کو ٹھیک کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو نہیں آنا تھا, اس لیے قرآن کو محفوظ کر دیا گیا. ایک اور بات بھی سن لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اہل کتاب ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ کے آنے کی خبریں اتنی کلیئر تھیں ان کی کتابوں میں. ہماری کتاب قرآن مجید محفوظ کتاب میں کوئی خبر تو کیا, کوئی ہنٹ بھی نہیں ہے کہ کسی کو آنا ہے. اور ہنٹ کیا, بلکہ الٹ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو اس لیے یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. میں اگر ہمدردی کرتا ہوں احمدیوں سے تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی ان کا پیچھا چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ہمیں نرمی سے بات کرنے دیں, تاکہ ہم ان کو اس سمجھانے میں کچھ کوشش کریں کہ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو. لڑائی مار کٹائی گالی گلوچ دھمکی سے لوگ اپنے نظریات میں پختہ ہوتے ہیں. جب آپ نرم ماحول بناتے ہیں نا, آپ ان کو بلائیں اپنے گھر میں, ان کے ساتھ تعلق قائم کریں اور ان کو سمجھائیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات سمجھیں گے. آپ نے اے مسلمانوں وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے جس کے بعد ہم دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے. خدا کے واسطے اپنے اس رویے کو بدلو, اس لیے کہ مجھے شدید خدشہ ہے کہ یہ کہیں قیامت کے روز بجائے اس کے کہ آپ کے خلوص کی دلیل بنے, آپ کے تکبر کی دلیل نہ بن جائے. تو اس لیے ہمیں دعوت دینی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے. لوگ جو سنتے ہیں اس کو مانتے ہیں, جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس کو مانتے ہیں. آپ نے اس سے لوگوں کو ہٹانا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو دعوت دیں, نہ کہ ان کو برا بھلا کہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو آنا ہے, سو جو قرآن پاک میں اس سے مختلف بات لگتی ہے. ایز ہی سیڈ, مہدی کے بارے میں بھی قرآن میں کچھ نہیں. ایز ہی سیڈ نبی پریچز دین سو مینی ول کم فار دی ہدایت. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, نبی کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے جان بوجھ کر. تو نبی بڑا کلیئر ایک ایویڈنس کے ساتھ آتا ہے, ایسے ہی نہیں اچانک بیک ڈور سے آئے نبی صاحب ہیں. نہیں, وہ آتے ہیں پوری شان کے ساتھ آتے ہیں, اور ان کے آنے کے بعد ان کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ واضح ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ ان کو غلط فہمی ہے, ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے. اگر کوئی فوجی ہے اور یہ امبریس شہادت ان فلفلنگ ہز ڈیوٹی, واٹ اباؤٹ ہم, میں اس کا جواب دے چکا ہوں.
کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا تھا. اور اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کے دفاع کرتے ہوئے کسی ایسے سے لڑتے ہوئے جان دیتا ہے کہ جو عام لوگوں کی زندگی کے دشمن تھے، تو ظاہر ہے ایک بڑی بہادری کی. لیکن اگر اس نے محض دکھاوے کے لیے کام کیا تو یہ اس کے لیے ایک نیگیٹو چیز بن جائے گی، اور یہ تو فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا. یہ شہادت جان لیں کہ ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ بن گیا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اپنی قومی ڈیوٹی دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا. ہندو بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اب سکھ بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. اللہ کے ہاں شہید وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو سمجھتا جانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور یہی کام کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.